تو آج ہم ظہیر احمد میر کی کتاب دی جنرلز آف پاکستان اس کے ایک اہم باب کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی یہ چھٹا باب ہے اور اس کا عنوان ہے جنرل سعید عاصم منیر، ڈیجیٹل فیلڈ مارشل کا دور۔ جی بالکل۔ تو ہم اس باب کے کچھ منتخب اقتباسات کی روشنی میں بات کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، سمجھیں 2022 کے پاکستان سے۔ وہ سال تھا جب ملک کو بے وقت کئی سنگین مسائل کا سامنا تھا۔ ہاں وہ تو تھا، شدید معاشی دباؤ تھا۔ جی، اور سیکیورٹی کے محاذ پر بھی چیلنجز بڑھ رہے تھے، اور سیاسی منظر نامے پر تو آپ جانتی ہیں گہری غیر یقینی صورتحال تھی۔ بالکل درست کہا آپ نے، وہ واقعی ایک کڑا وقت تھا۔ معیشت تو ڈاواں ڈول تھی ہی، عالمی مالیاتی اداروں سے مذاکرات وہ ایک الگ کہانی۔ ہاں، زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے تھے، اور ملک کے اندر وہ دہشت گردی کی لہر نے جیسے پھر سے سر اٹھا لیا تھا۔ صحیح، اور سیاسی محاذرائی بھی وہ تو عروج پر تھی۔ تو اسی انتہائی پیچیدہ اور نازک صورتحال کے پس منظر میں نومبر 2022 میں جنرل سید عاصم منیر نے پاکستان آرمی کی کمان سنبھالی۔ یہ ایک ایسی تقرری تھی جس پر ظاہر پورے ملک کی نظریں تھیں، کیونکہ قیادت سے توقعات وہ بہت زیادہ تھیں۔ ان حالات میں ظاہر قیادت سنبھالنا یقیناً ایک بڑا چیلنج رہا ہوگا۔ کتاب کے یہ اقتباسات جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر کی شخصیت کے کچھ پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ جی، مثلاً ان کا حافظ قرآن ہونا، اور ایک آپ کہیں بااصول فوجی افسر کے طور پر ان کی شہرت کا ذکر ملتا ہے۔ جی ہاں، اور ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ صرف ان کی ذاتی صفات نہیں ہے، بلکہ ان کی جو پیشہ ورانہ ساخت ہے نا، اس کا بھی اہم حصہ ہیں۔ اچھا۔ کتاب میں یہ کہا گیا ہے کہ انہیں ان کے نظم و ضبط اور دیانت داری کی وجہ سے ادارے کے اندر بھی اور باہر بھی خاصی عزت حاصل ہے۔ اور یہ پہلو اس لیے بھی اہم ہے کہ مصنف وہ ان کے آرمی چیف بننے کو محض ایک فوجی عہدے پر ترقی نہیں سمجھ رہے۔ تو پھر کیا؟ بلکہ وہ اسے ایک طرح کی اخلاقی قیادت کی علامت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اخلاقی قیادت، یہ ایک دلچسپ ترکیب ہے۔ کیا کتاب اس کی مزید وضاحت کرتی ہے؟ اس سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ جی دیکھیں، کتاب براہ راست کوئی ایک واقعہ بتا کر وضاحت نہیں کرتی۔ اچھا۔ لیکن جو مجموعی تاثر ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی قیادت کو صرف عسکری حکمت عملی یا انتظامی صلاحیت تک محدود نہیں سمجھا گیا۔ اقتباسات سے یوں لگتا ہے کہ مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو اصول پسندی ہے اور دیانتداری، اس نے ادارے کے اندر ایک خاص قسم کا آپ کہہ لیں اعتماد پیدا کیا۔ خاص طور پر اس وقت میں؟ جی، خاص طور پر اس وقت جب ملک میں عمومی طور پر اداروں پر اعتماد کے حوالے سے وہ سوالات اٹھائے جا رہے تھے۔ صحیح۔ تو گویا ان کی شخصیت کو ایک استحکام لانے والے عنصر کے طور پر دیکھا گیا۔ اور باب کا عنوان بھی وہ کچھ کم دلچسپ نہیں ہے، ڈیجیٹل فیلڈ مارشل کا دور۔ جی ہاں۔ کیا یہ صرف ایک پرکشش عنوان ہے، یا اس میں کوئی گہرا مطلب بھی ہے جس پر کتاب آگے بات کرتی ہے؟ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کتاب کے متن میں کم از کم ان اقتباسات میں جن کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، اس عنوان کی ڈیجیٹل فیلڈ مارشل کی کوئی واضح تشریح نہیں کی گئی۔ اچھا، تو بس باب کا نام ہے یہ؟ جی، یہ باب کا نام ہے، لیکن یہ عنوان خود کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ جیسے کہ کیا یہ مستقبل کی جنگوں یا سائبر سیکیورٹی یا انفارمیشن وارفیئر کے تناظر میں ہے، یا شاید یہ جنرل منیر کے دور میں ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے کردار کی طرف اشارہ ہے؟ ممکن ہے۔ مصنف نے یہ قاری کی سوچ پر چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ یقینی طور پر ایک آپ کہہ لیں جدید دور کی قیادت کی طرف اشارہ کرتا محسوس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آج ہم انہی اقتباسات کی بنیاد پر جنرل منیر کے ابتدائی دور اور ان کے بیان کردہ جو سیکیورٹی ویژن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس پس منظر کو تھوڑا اور تفصیل سے دیکھتے ہیں جس میں یہ تقرری ہوئی۔ آپ نے معاشی، سیکیورٹی اور سیاسی چیلنجز کا ذکر کیا۔ کیا کتاب ان چیلنجز کی نوعیت یا ان کی سنگینی اس بارے میں کچھ مزید بتاتی ہے؟ جی بالکل۔ معاشی حوالے سے اگر دیکھیں تو اقتباسات اشارہ کرتے ہیں کہ صورتحال صرف اعداد و شمار کا کھیل نہیں تھی۔ عوام تک اثرات پہنچ رہے تھے؟ جی، اس کے اثرات عام آدمی تک پہنچ رہے تھے۔ افراط زر بہت زیادہ تھا، روپے کی قدر گر رہی تھی، اور ملک پر قرضوں کا بوجھ وہ بڑھتا جا رہا تھا۔
بین الاقوامی اداروں سے بیل آؤٹ پیکیجز کے لیے سخت شرائط پر مذاکرات جاری تھے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی جو براہ راست قومی سلامتی پر اثر انداز ہو سکتی تھی۔ کیونکہ معاشی کمزوری۔ جی، کیونکہ معاشی کمزوری ریاست کی مجموعی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ اور سیکیورٹی محاذ پر کیا صورتحال تھی اس وقت؟ سیکیورٹی کے حوالے سے کتاب بتاتی ہے کہ خاص طور پر کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP اور دیگر گروہوں کی طرف سے حملوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔ اچھا، خاصا اضافہ؟ جی، اور یہ حملے صرف سرحدی علاقوں تک محدود نہیں تھے بلکہ ملک کے شہری مراکز کو بھی نشانہ بنا رہے تھے۔ تو اس سے ایک خوف اور عدم تحفظ کی فضا پیدا ہو رہی تھی، اور صورتحال اس لیے بھی پیچیدہ تھی کیونکہ افغانستان میں طالبان حکومت آنے کے بعد سرحد پار سے خطرات کے بارے میں تشویش بڑھ گئی تھی۔ اور اس سب پر وہ جو سیاسی غیر یقینی تھی اس کا کیا اثر پڑ رہا تھا؟ دیکھیں، سیاسی عدم استحکام ان دونوں چیلنجز کو مزید گمبھیر بنا رہا تھا۔ ظاہر ہے۔ اقتباسات کے مطابق سیاسی قیادت اور اداروں کے درمیان ایک تناؤ کی کیفیت تھی اور ملک میں ایک واضح سمت کا فقدان محسوس کیا جا رہا تھا۔ اس بے یقینی کی وجہ سے معاشی فیصلے بھی متاثر ہو رہے تھے اور سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک متفقہ قومی بیانیے کی تشکیل وہ بھی مشکل ہو رہی تھی۔ تو مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ تقرری اس لیے بھی عام تھی کہ قیادت کو فوری طور پر ان تینوں محاذوں معاشی، سیکیورٹی اور سیاسی پر ایک ساتھ جو دباؤ پیدا ہو رہا تھا اس کا سامنا کرنا تھا۔ یعنی یہ تو ایک طوفان کے بیچ میں کشتی سنبھالنے والی بات ہوئی۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ اچھا، اب آتے ہیں دوبارہ جنرل منیر کی شخصیت اور قیادت کے انداز پر۔ آپ نے حافظ قرآن ہونے اور باصول سپاہی کہلانے کا ذکر کیا۔ کیا کتاب بتاتی ہے کہ ان صفات کا ان کی قیادت پر کیا اثر پڑا؟ کتاب ان صفات کو ان کی ساخت کی بنیاد قرار دیتی ہے۔ اچھا۔ اقتباسات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ان کی مذہبی شناخت اور اصول پسندی نے انہیں ایک سنجیدہ اور آپ کہہ لیں غیر متنازع شخصیت کے طور پر پیش کیا۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ان کی دیانتداری اور نظم و ضبط کی شہرت نے انہیں ادارے میں عزت بخشی۔ اور وہ اخلاقی قیادت والی بات، جی، اس اخلاقی قیادت والی بات کو اگر دوبارہ دیکھیں تو شاید مصنف کا اشارہ اسی طرف ہے کہ ان کی قیادت صرف عہدے کے اختیار پر نہیں بلکہ کردار اور اصولوں پر مبنی سمجھی گئی۔ کیا کتاب اس اخلاقی قیادت کے عملی مظاہر کا بھی ذکر کرتی ہے؟ مثلاً کیا ان کے ابتدائی فیصلوں میں اس کی کوئی جھلک نظر آئی؟ اقتباسات براہ راست کسی مخصوص فیصلے کو اخلاقی قیادت کا مظہر تو نہیں کہتے، لیکن وہ مجموعی طور پر ان کے نقطۂ نظر کی بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم آگے ان کے جامع سیکیورٹی ویژن پر بات کریں گے تو اس میں کرپشن اور معاشی جرائم کو قومی سلامتی کا حصہ قرار دینا اچھا، شاید اسی وسیع تر سوچ کی عکاسی کرتا ہو، یعنی مسائل کو صرف فوجی یا انتظامی زاویے سے نہیں بلکہ ایک اخلاقی اور اصولی زاویے سے بھی دیکھنا۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ چلیں اب اسی جامع سیکیورٹی ویژن کی طرف آتے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا۔ کتاب کے مطابق جنرل منیر نے قومی سلامتی کا ایک وسیع تر تصور پیش کیا۔ یہ تصور کیا ہے اور یہ روایتی سوچ سے کیسے مختلف ہے؟ جی، یہ واقعی ان اقتباسات کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ جنرل منیر نے ایک ایسا نظریہ پیش کیا جو قومی سلامتی کو صرف سرحدوں کی حفاظت تک محدود نہیں رکھتا۔ تو پھر کہاں تک جاتا ہے یہ نظریہ؟ اس ویژن کے مطابق قومی سلامتی کو جو خطرات درپیش ہیں وہ صرف فوجی نوعیت کے نہیں ہیں بلکہ یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، جڑے ہوئے ہیں؟ جی، خاص طور پر اس ویژن میں 3 بڑے خطرات کی نشاندہی کی گئی ہے جو باہم مربوط ہیں۔ ایک تو دہشت گردی، ٹھیک ہے، دوسرے معاشی جرائم اور تیسرے کرپشن۔ یہ تو کافی دلچسپ ہے کہ ان تینوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا گیا ہے۔ عام طور پر تو دہشت گردی کو خالصتاً سیکیورٹی کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے جبکہ معاشی جرائم اور کرپشن انہیں الگ الگ دیکھا جاتا ہے۔ جی ہاں، کتاب اس تعلق کی کیا وضاحت کرتی ہے؟ یہ جڑے کیسے ہیں؟ کتاب کے مطابق یہ تینوں مسائل ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں اور مل کر ریاست کی بنیادوں کو کمزور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر معاشی جرائم جیسے سمگلنگ ہو گئی، حوالہ ہنڈی، منی لانڈرنگ۔ جی، اس سے جو پیسہ کمایا جاتا ہے وہ اکثر دہشت گرد تنظیموں کی مالی معاونت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اوہ اچھا۔
اسی طرح کرپشن جو ہے وہ ریاستی اداروں کو کھوکھلا کر دیتی ہے، جس سے ان کی دہشت گردی اور معاشی جرائم کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ لہٰذا اس ویژن کے تحت اگر آپ دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی مالی جڑوں یعنی معاشی جرائم ان پر بھی ضرب لگانا ہوگی، اور اس کے لیے اداروں کو کرپشن سے پاک کرنا ہوگا۔ تو گویا قومی سلامتی کا میدان جنگ صرف سرحدیں نہیں رہیں بلکہ ملک کے اندر معیشت، ادارے، معاشرہ یہ سب اس کا حصہ بن گئے۔ بالکل، مصنف اسی بات پر زور دیتے ہیں۔ یہ ویژن دفاع کے تصور کو بہت وسیع کر دیتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق دفاع صرف فوج کا کام نہیں بلکہ یہ قومی ذمہ داری ہے جس کا دائرہ کار عدالتوں تک، جہاں انصاف ملنا چاہیے، جی، منڈیوں تک، جہاں قانونی تجارت ہو، بالکل، اور مالیاتی نظام تک، جہاں شفافیت ہونی چاہیے، وہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ یعنی ایک طرح سے ہولسٹک یا ہمہ جہت نقطہ نظر ہے یہ۔ جی، جو تسلیم کرتا ہے کہ اندرونی کمزوریاں بھی اتنی ہی خطرناک ہو سکتی ہیں جتنی کہ بیرونی جارحیت۔ یہ واقعی ایک بڑی تبدیلی ہے روایتی سیکیورٹی پیراڈائم سے۔ کیا یہ نقطہ نظر پاکستان کے مخصوص حالات کا نتیجہ تھا یا یہ عالمی سطح پر جو سیکیورٹی کے تصورات بدل رہے ہیں ان کی عکاسی کرتا ہے؟ دیکھیں، کتاب اس پر براہ راست تو تبصرہ نہیں کرتی، لیکن یہ دونوں پہلو ممکن ہیں۔ اچھا۔ یقیناً پاکستان کو جو مخصوص چیلنجز درپیش ہیں، جہاں دہشت گردی، کمزور معیشت اور ادارہ جاتی مسائل ایک ساتھ موجود ہیں، وہ اس سوچ کو تقویت دیتے ہیں۔ لیکن عالمی سطح پر بھی؟ جی، لیکن عالمی سطح پر بھی اب سیکیورٹی کو زیادہ وسیع تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ معاشی تحفظ، سائبر سیکیورٹی، ماحولیاتی تبدیلی، وبائی امراض، ان عوامل کو بھی اب قومی سلامتی کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ویژن مقامی ضروریات اور عالمی رجحانات دونوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوا نظریاتی پہلو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جامع ویژن پر عمل درآمد کے لیے پھر کیا اقدامات کیے گئے؟ کیا کتاب اس بارے میں کوئی ٹھوس مثالیں پیش کرتی ہے؟ ہاں، کتاب صرف نظریہ بیان نہیں کرتی بلکہ اس کے عملی اطلاق کی طرف بھی اشارے کرتی ہے۔ اچھا، کیا مثالیں ہیں؟ اقتباسات میں بتایا گیا ہے کہ اس ویژن کے تحت مختلف محاذوں پر کام شروع کیا گیا۔ مثال کے طور پر، اول تو انسداد دہشت گردی میں انٹیلیجنس پر مبنی آپریشنز میں تیزی لائی گئی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، معاشی جرائم کے خلاف، خاص طور پر اسمگلنگ، ڈالر کی غیر قانونی خرید و فروخت اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف ملک بھر مہمات کا ذکر ملتا ہے۔ اور تیسرا، اداروں کا کردار، مطلب ان اقدامات میں صرف فوج شامل نہیں تھی بلکہ دیگر ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر زور دیا گیا۔ یہ آخری نقطہ اہم ہے، اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنا۔ اس کا عملی مطلب کیا تھا؟ کیا فوج نے معاشی یا قانونی معاملات میں براہ راست مداخلت کی یا یہ تعاون اور معاونت کی نوعیت کا تھا؟ اقتباسات اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن تاثر کیا ملتا ہے؟ لیکن جو تاثر ملتا ہے وہ تعاون اور اشتراک عمل کا ہے۔ مثلاً اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں میں کسٹمز، FIA، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار اہم تھا۔ تو فوج کا کردار کیا تھا؟ فوج نے شاید انٹیلیجنس شیئرنگ کی ہو، سیکیورٹی کوڈ دیا ہو، یا لاجسٹک سپورٹ فراہم کی ہو، یا پھر ایک اعلیٰ سطح پر ان کارروائیوں کو مربوط کرنے میں کردار ادا کیا ہو۔ اور معاشی استحکام کے لیے؟ اسی طرح معاشی استحکام کے لیے شاید حکومت، اسٹیٹ بینک اور دیگر مالیاتی اداروں کے ساتھ مشاورت یا تعاون کیا گیا ہو۔ کتاب اس کو ایک مشترکہ قومی کوشش کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اور ان تمام کوششوں کا بیان کردہ مقصد کیا تھا؟ فائنل گول؟ کتاب کے مطابق ان تمام اقدامات کا حتمی مقصد پاکستان کے وقار کا تحفظ بیان کیا گیا، پروٹیکشن آف پاکستانز ڈگنیٹی۔ یہ ایک وسیع اصطلاح ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جی، اس سے مراد غالباً ملک کی خود مختاری کو یقینی بنانا ہے، معاشی خود انحصاری کی طرف بڑھنا، بین الاقوامی سطح پر ملک کی ساکھ کو بہتر بنانا اور سب سے بڑھ کر ریاست کی رٹ کو قائم کرنا ہے۔ گویا یہ صرف سیکیورٹی یا معیشت کا سوال نہیں؟ جی نہیں، بلکہ قومی عزت اور مقام کی بحالی کا معاملہ ہے۔ تو اگر ہم اب تک کی گفتگو کا خلاصہ کریں، ہم ظہیر احمد میر کی کتاب دی جنرلز آف پاکستان کے باب ششم کے اقتباسات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی،
ان اقتباسات کے مطابق جنرل عاصم منیر نے ایک انتہائی مشکل وقت میں آرمی کی کمان سنبھالی جب پاکستان کو شدید معاشی، سیکیورٹی اور سیاسی چیلنجز درپیش تھے۔ بالکل۔ کتاب انہیں ایک حافظ قرآن، بااصول، نظم و ضبط کے پابند اور دیانتدار شخصیت کے طور پر پیش کرتی ہے، اور ان کے منصب سنبھالنے کو محض فوجی کمان نہیں بلکہ اخلاقی قیادت کی علامت قرار دیتی ہے۔ بالکل، اور سب سے نمایاں بات جو ان اقتباسات سے سامنے آتی ہے وہ ان کا پیش کردہ جامع سیکیورٹی ویژن ہے۔ ہاں، وہ ویژن۔ یہ ویژن دہشت گردی، معاشی جرائم اور کرپشن کو قومی سلامتی کے لیے باہم مربوط خطرات کے طور پر دیکھتا ہے۔ اور یہ روایتی سوچ سے ہٹ کر یہ روایتی سوچ سے ہٹ کر دفاع کے تصور کو سرحدوں سے آگے بڑھا کر ملک کے اندرونی نظاموں، عدالتوں، منڈیوں، مالیاتی اداروں تک پھیلاتا ہے۔ اور اس ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کتاب کے مطابق انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں سے لے کر اسمگلنگ اور ڈالر کی غیر قانونی تجارت کے خلاف مہمات جیسے اقدامات کیے گئے۔ جن میں فوج نے دیگر ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اور ان تمام کاوشوں کا حتمی مقصد پاکستان کے وقار کا تحفظ بتایا گیا ہے۔ لہٰذا ان ذرائع سے جو بنیادی پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ 21ویں صدی میں قومی سلامتی ایک، آپ کہہ لیں، کثیر الجہتی اور پیچیدہ معاملہ بن چکی ہے۔ صرف سرحدوں کی حفاظت نہیں رہی اب۔ نہیں، بلکہ اس میں معاشی استحکام، ادارہ جاتی مضبوطی اور معاشرتی ہم آہنگی بھی شامل ہے۔ یہ نقطہ نظر مسائل کی سطح کو نہیں بلکہ ان کی جڑوں اور ان کے باہمی تعلق کو سمجھنے اور ان سے نمٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب واقعی غور طلب باتیں ہیں۔ اب جیسا کہ ہم اپنی گفتگو کے اختتام پر کرتے ہیں، ایک سوال سوچ بچار کے لیے چھوڑتے ہیں۔ یہ سوال ان ذرائع کے مواد پر مبنی ہے لیکن جس کا براہ راست جواب شاید ان میں نہ ہو۔ کتاب میں ایک ایسے ویژن کا ذکر ہے جو سلامتی کو معاشی اور ادارہ جاتی استحکام سے گہرائی میں جوڑتا ہے۔ ہاں، اور اس کے لیے اداروں کے درمیان اشتراک عمل پر زور دیتا ہے۔ بالکل، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ جامع نقطہ نظر جیسا کہ ماخوذ میں بیان کیا گیا ہے مستقبل میں بھی جاری رہتا ہے، یعنی سیکیورٹی کو اسی وسیع تناظر میں دیکھا جاتا ہے اور مختلف ریاستی ادارے مل کر ان چیلنجز سے نمٹتے ہیں، تو اس کے پاکستان میں سیری فوجی تعلقات کی نوعیت پر یا خود قومی سلامتی کی تعریف اور اس کے دائرہ کار پر طویل مدتی مضمرات کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا اس سے اداروں کے درمیان تعلقات کی کوئی نئی تعریف ہوگی یا پھر اختیارات کی تقسیم پر نئے سوالات جنم لیں گے؟ یہ واقعی ایک بڑا اور بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، اس جامع ویژن کا تسلسل یقینی طور پر روایتی کرداروں اور ذمہ داریوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ کس طرح سے؟ ایک طرف تو یہ مختلف اداروں کے درمیان بہتر ہم آہنگی اور قومی مقاصد کے حصول کے لیے مشترکہ کوششوں کو فروغ دے سکتا ہے، جو کہ مثبت بات ہے۔ لیکن دوسری طرف جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، یہ کرداروں کے درمیان جو لکیریں ہیں ان کو دھندلا بھی سکتا ہے۔ اچھا، جس سے پھر اختیارات کی تقسیم اور نگرانی کے طریقہ کار پر بحث چھڑ سکتی ہے۔ تو اس کے طویل مدتی اثرات کا انحصار کس چیز پر ہوگا؟ میرے خیال میں اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ یہ جو اشتراک عمل ہے اس کو کس طرح عملی جامہ پہنایا جاتا ہے، اس میں شفافیت کتنی ہوتی ہے، اور یہ سارا عمل ملک کے آئینی اور قانونی ڈھانچے کے اندر کیسے استوار ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ وہ سوالات ہیں جن پر مستقبل میں یقیناً مزید غور و فکر کی ضرورت ہوگی۔ سمجھیں؟ بالکل۔ ان ذرائع میں کئی اہم چیزیں ہیں۔ ایک تو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC کا ذکر ہے، اس کے معاشی مقاصد کیا ہیں؟ پھر ٹیکنالوجی اور جدت پر بہت زور ہے۔ گرین پاکستان انیشیٹو ہے، ڈیجیٹل گورننس کی بات ہے، جیسے بلاک چین، AI، سائبر سیکیورٹی۔ پھر ایک ذکر ملتا ہے مئی 2025 کے کسی مبینہ بحران یا جنگ کا اور اس کے نتائج کا۔ اور آخر میں جنرل عاصم منیر کی فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی اور اس کردار کی ایک، آپ کہہ لیں، خاص نوعیت کا بیان۔ تو آج کا مقصد یہی ہے کہ ان تحریروں کی گہرائی میں جائیں اور دیکھیں کہ مجموعی طور پر یہ پاکستان کے مستقبل اور قیادت کے بارے میں کیا تصویر بناتی ہیں۔ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں SIFC سے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ 2023 میں جنرل منیر کی قیادت میں بنی۔ اچھا،
اس کا بنیادی مقصد کیا بتایا گیا ہے اور یہ سول ملٹری اشتراک کی کیا اہمیت ہے اس میں؟ جی، ان تحریروں کے مطابق SIFC کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تھا پاکستان کی معیشت کو سہارا دینا، خاص طور پر باہر سے سرمایہ کاری لا کر، جیسے خلیجی ممالک سے۔ اس کے لیے ایک ایسا آپ کہہ لیں نظام بنایا گیا جہاں سول اور عسکری ادارے مل کر کام کریں تاکہ سرمایہ کاروں کو آسانی ہو، فیصلے جلدی ہوں۔ اچھا۔ مواد میں اس بات پر کافی زور ہے کہ اس کونسل سے پہلے باہر کے سرمایہ کار، خاص کر خلیجی ممالک کے، وہ پاکستان کو ذرا غیر مستحکم سمجھتے تھے، سرمایہ کاری میں ہچکچاتے تھے۔ رسک فیکٹر زیادہ سمجھتے ہوں گے۔ بالکل، لیکن سفک بننے کے بعد اور اس میں چونکہ فوج کی براہ راست شمولیت تھی، ایک طرح کی گارنٹی تھی، تو ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ تاثر بدلا۔ پھر سرمایہ کاروں نے مبینہ طور پر پاکستان کو موقعوں کی سرزمین کے طور پر دیکھنا شروع کیا۔ اچھا، اور یہ بات سیدھی جڑتی ہے اس نظریے سے جو ان تحریروں میں بار بار آتا ہے، معاشی سلامتی ہی قومی سلامتی ہے۔ ہاں اچھا، یہ نعرہ جی، یعنی ملک کی معیشت مضبوط ہوگی تو قومی سلامتی بھی مضبوط ہوگی۔ تو سفک کو اسی نظریے کا ایک عملی نمونہ بنا کر پیش کیا گیا ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں معاشی فیصلے قومی سلامتی کے وسیع تر تناظر میں ہوں گے۔ یہ دلچسپ ہے کہ معاشی پالیسی کو براہ راست قومی سلامتی سے جوڑا جا رہا ہے اور اس میں فوج کا کردار مرکزی ہے، یعنی معیشت صرف وزارت خزانہ کا کام نہیں رہی اس بیانیے کے مطابق۔ جی، کم از کم ان تحریروں کے مطابق تو یہی لگتا ہے۔ اچھا، تو معیشت کے ساتھ ساتھ ان تحریروں میں جدت اور ٹیکنالوجی پر بھی بہت فوکس ہے، خاص طور پہ یہ گرین پاکستان انیشیٹو، اس کے بارے میں ذرائع کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ صرف درخت لگانے کی مہم تھی یا کچھ اور؟ نہیں، بالکل نہیں۔ گرین پاکستان انیشیٹو کا ذکر ایک اہم مثال کے طور پر ہے۔ تحریروں کے مطابق یہ صرف شجرکاری نہیں تھی، بلکہ اس کا مقصد تھا زراعت کے شعبے کو آپ کہہ لیں مکمل طور پر جدید بنانا۔ اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کے استعمال کا ذکر ہے، فصلوں کی پیشن گوئی، وسائل کا بہتر استعمال، پیداوار بڑھانا، اور ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے کلائمیٹ سمارٹ فارمنگ کی۔ کلائمیٹ سمارٹ فارمنگ، اس سے کیا مراد لی گئی ہے ان تحریروں میں؟ ذرا وضاحت کریں گے؟ جی، مواد کے مطابق اس کا مطلب ہے ایسی زرعی تکنیکیں جو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کریں، جیسے پانی کم استعمال ہو، پیداوار زیادہ ہو، ایسی فصلیں جو خشک سالی جھیل سکیں، زمین کی صحت بہتر ہو، مطلب زراعت کو زیادہ پائیدار، ماحول دوست بنانا۔ تو زراعت پر فوکس تھا۔ ہاں، لیکن جیسا آپ نے پوچھا، یہ صرف زراعت تک نہیں تھا۔ مواد کہتا ہے کہ یہ ایک بڑے ڈیجیٹل انقلاب کا حصہ تھا۔ اچھا۔ جی، قومی سطح پر گورننس کو بہتر بنانے کے لیے بھی ٹیکنالوجی کو مرکز میں لایا گیا، خاص طور پر بلاک چین کا ذکر ہے، شفافیت لانے، کرپشن کم کرنے کے لیے۔ AI کا استعمال پالیسی بنانے اور عوامی خدمات کو بہتر کرنے کے لیے، اور پھر سائبر سیکیورٹی پر زور تاکہ ملک کے ڈیجیٹل اثاثے محفوظ رہیں۔ ان سب کو ملا کر تحریروں میں اسے پاکستان کے لیے ایک تکنیکی انقلاب کہا گیا ہے۔ یعنی ایک طرف سفسی سے معاشی بنیاد مضبوط کرنا، دوسری طرف ٹیکنالوجی سے مستقبل کی طرف جانا۔ معیشت اور ٹیکنالوجی، یہ دونوں مل کر ایک نئے پاکستان کی تصویر بنا رہے ہیں ان ذرائع کے مطابق۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ اب اگر ہم تیسرے اہم نقطے پر آئیں جو ان تحریروں میں ملتا ہے، وہ ہے مئی 2025 کا ایک مبینہ بحران یا تنازع بھارت کے ساتھ۔ اسے ماضی کی جنگوں جیسے 1965 یا 71 سے کیسے مختلف بتایا گیا ہے؟ کیا فرق تھا مواد کے مطابق؟ جی، یہ حصہ کافی آپ کہہ لیں ڈرامائی انداز میں بیان ہوا ہے۔ مواد کے مطابق مئی 2025 کا یہ تنازع اپنی نوعیت میں، اپنی جنگی حکمت عملی میں پچھلی جنگوں سے بالکل الگ تھا۔ فرق تھا ٹیکنالوجی کا۔ ذرائع میں خاص طور پر ذکر ہے کہ اس مبینہ مختصر جنگ میں ڈرونز کا بہت استعمال ہوا، سائبر حملے ہوئے دونوں طرف سے، اور سب سے اہم پریسیجن سٹرائکس، یعنی بہت ٹھیک نشانے پر حملے کرنے کی صلاحیت۔ پریسیجن سٹرائکس، اچھا، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس حوالے سے کیا اس کی مزید وضاحت ہے؟ اس سے مراد یہ بتائی گئی ہے کہ حملے ایسے ہوں کہ صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنائیں اور عام آبادی یا شہری املاک کو کم سے کم نقصان ہو، یعنی جنگ کا دائرہ محدود ہو لیکن زیادہ مہلک ہو اور ٹیکنالوجی پر مبنی ہو۔ سمجھ میں آیا۔ تحریروں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستانی فوج نے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید جنگی حکمت عملی
اور ڈیجیٹل کوارڈینیشن کا استعمال کیا، یعنی فوج کے مختلف حصوں میں رابطے اور معلومات کے تبادلے کے لیے جدید ڈیجیٹل سسٹم استعمال ہوئے۔ اچھا۔ اور مواد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ پوری کارروائی، جسے آپریشن سندور کا نام دیا گیا، وہ صرف 4 دن چلی۔ صرف 4 دن؟ جی ہاں، اور ان کے مطابق پاکستان کی واضح کامیابی پر ختم ہوئی۔ یہاں یہ بات پھر واضح کر دوں کہ یہ ساری تفصیلات اور دعوے ان فراہم کردہ اقتباسات کے مطابق ہیں، ہم صرف ان کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ واضح کرنا ضروری ہے۔ تو اس تنازع کو اس طرح پیش کرنے کا مقصد شاید یہ دکھانا تھا کہ پاکستان نہ صرف فوجی طور پر تیار ہے بلکہ ٹیکنالوجی میں بھی آگے ہے اور قیادت ان نئے چیلنجز سے نمٹ سکتی ہے۔ یعنی یہ بیانیہ صرف ایک فوجی کامیابی نہیں بتا رہا، بلکہ اس کامیابی کو براہ راست ٹیکنالوجی کی مہارت اور قیادت کی جدید سوچ سے جوڑ رہا ہے۔ یہ اہم نکتہ ہے۔ جی بالکل۔ اور اسی مبینہ کامیابی کے فوراً بعد ان تحریروں کے مطابق جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنایا گیا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ایوب خان کے بعد دوسرے ہیں، لیکن مواد ان کے اس نئے کردار کو روایتی فیلڈ مارشل سے مختلف کیسے بتاتا ہے؟ خاص طور پر یہ اصطلاح ڈیجیٹل فیلڈ مارشل، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مواد انہیں صرف ایک فوجی کمانڈر کے طور پر نہیں دکھا رہا جس نے جنگ جیتی ہو، بلکہ انہیں ایک نئی اصطلاح دی گئی ہے، ڈیجیٹل فیلڈ مارشل، اور ساتھ ہی بلاک چین اسٹیٹسمین بھی کہا گیا ہے۔ بلاک چین اسٹیٹسمین؟ جی، ان القاب سے یہ دکھانے کی کوشش ہے کہ ان کا کردار صرف فوج تک محدود نہیں۔ بلاک چین اسٹیٹسمین سے مراد، جیسا متن سے لگتا ہے، ایک ایسا لیڈر ہے جو نہ صرف ٹیکنالوجی کو سمجھتا ہے بلکہ اسے ریاست چلانے، معیشت سنبھالنے اور ڈپلومیسی میں استعمال کرتا ہے۔ اچھا۔ یعنی شفافیت، کارکردگی، سیکیورٹی کے لیے بلاک چین جیسے جدید نظام استعمال کرنے والا۔ اور ڈیجیٹل فیلڈ مارشل کا تصور اسی کو آگے بڑھاتا ہے، ایک ایسا سپہ سالار جو میدان جنگ میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ملک کو بھی مجموعی طور پر ڈیجیٹل دور کے لیے تیار کرے۔ تحریروں میں ان کے بین الاقوامی کردار پر بھی زور ہے۔ وائٹ ہاؤس، ریاض، بیجنگ میں ان کی ملاقاتوں کا ذکر ہے۔ یہ تاثر دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کو عالمی سطح پر ایک نئے انداز میں پیش کر رہے ہیں، ایک ایسا ملک جو فوجی طور پر مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ تکنیکی طور پر بھی ترقی یافتہ ہے اور ڈیجیٹل دنیا میں ایک اہم کھلاڑی بن سکتا ہے۔ تو یہ ڈیجیٹل فیلڈ مارشل کا تصور ایک ہمہ جاہد قیادت کا ہے، فوجی طاقت، تکنیکی مہارت، معاشی ویژن، عالمی سفارتکاری، سب کا امتزاج۔ بالکل، یہی تصویر پیش کی گئی ہے۔ یہ واقعی ایک منفرد تصویر کشی ہے۔ فوجی قیادت کو ٹیکنالوجی، معیشت اور عالمی تعلقات سے اس طرح جوڑنا، یہ ایک نیا بیانیہ بناتا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو اکٹھا کریں، SIFC سے معاشی استحکام، ٹیکنالوجی اور جدت پر زور، گرین پاکستان، ڈیجیٹل گورننس، 2025 کی مبینہ بحران میں تکنیکی برتری سے کامیابی، اور پھر قیادت کا ڈیجیٹل فیلڈ مارشل بننا، یہ سب ملا کر کیا کہانی بنتی ہے؟ مجموعی طور پر یہ مواد اس دور کی کیا تصویر پیش کر رہا ہے؟ اگر ہم ان سب کو وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ مواد جنرل عاصم منیر کی قیادت کو پاکستان کی تاریخ کا ایک، آپ کہہ لیں، فیصلہ کن موڑ، ایک انقلابی دور کے طور پر پیش کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان تحریروں کے مطابق فوج کا کردار صرف سرحدوں کی حفاظت تک نہیں رہا، وہ معیشت کی ضامن بنی SIFC کے ذریعے، ٹیکنالوجی میں لیڈر بنی، ڈیجیٹل گورننس، AI، زراعت کو مجدید بنا رہی ہے گرین پاکستان، اور یہاں تک کہ نظریاتی محاذ پر بھی متن میں ایک جگہ ایمان کی محافظ کا بھی ذکر ہے۔ اچھا۔ ایک بہت علامتی جملہ جو ان تحریروں میں ہے وہ ہے قرآن سے بلاک چین تک کا سفر۔ اسے پاکستان کی منزل کی علامت بتایا گیا ہے، یعنی ایک ایسی ریاست جو اپنی نظریاتی بنیادوں پر قائم رہتے ہوئے جدید ترین ٹیکنالوجی اپنا کر دنیا میں اپنا مقام بنائے۔ اور مقصد کیا بتایا گیا ہے؟ مقصد ایک مضبوط، باوقار اور جدید ریاست کا قیام، اور جیسا آپ نے کہا، یہ ساری کامیابیاں اور تبدیلیاں براہ راست قیادت کے ویژن اور فیصلوں سے جوڑی گئی ہیں۔ مواد کا اختتام بہت ہی، آپ کہہ لیں، پرجوش اور بلند آہنگ ہے۔ اس دور کو ڈیجیٹل فیلڈ مارشل کا دور کہا گیا ہے اور نعرہ ہے
پاکستان زندہ باد، دا نیکسٹ ورلڈ سپر پاور۔ تو مجموعی طور پر یہ بیانیہ ایک انتہائی پرامید، طاقتور، تکنیکی طور پر ترقی یافتہ اور عالمی سطح پر اہم کردار ادا کرنے والے پاکستان کی تصویر پیش کرتا ہے، جس کی قیادت ایک کثیر الجہد، جدید سوچ والی شخصیت کر رہی ہے۔ یہ بیانیہ ماضی کی مشکلات سے نکل کر ایک روشن مستقبل کی طرف تیز رفتار سفر دکھاتا ہے۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ان اقتباسات کا مرکزی خیال ایک ایسے پاکستان کا نقشہ کھینچنا ہے جو معاشی طور پر خود مختار ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی میں دنیا سے قدم ملا رہا ہے، اپنی دفاعی صلاحیتوں کو جدید ٹیکنالوجی سے مضبوط کر چکا ہے، اور یہ سب ایک مضبوط اور ویژنری قیادت کے تحت ہو رہا ہے، جسے ڈیجیٹل فیلڈ مارشل کہا گیا ہے۔ یہ ایک بہت جامع اور آپ کہیں پرعزم تصویر ہے۔ یقیناً، اور اگر ہم صرف ان فراہم کردہ تحریروں تک محدود رہیں تو ان سے ایک حتمی سوال ذہن میں آتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جی؟ یہ مواد جس طرح معاشی سلامتی، تکنیکی ترقی اور فوجی صلاحیت کو اتنی مضبوطی سے ایک ہی قیادت کے ویژن اور کردار میں پروتا ہے، اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بیانیے کے مطابق مستقبل میں ان تمام اہم شعبوں یعنی معیشت، ٹیکنالوجی اور دفاع کا یہ اتنا گہرا اور بظاہر لازم و ملزوم امتزاج، اس کے ممکنہ اثرات یا مضمرات کیا ہو سکتے ہیں طویل مدت میں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جو اس مواد سے ابھرتا ہے اور یقیناً غور طلب ہے۔ جی، یہ ایک نقطہ ہے جو ان تحریروں کو پڑھنے کے بعد مزید سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بہت خوب۔ آج کی گفتگو میں ہم نے ان اقتباسات میں پیش کیے گئے نکات کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ یہیں پر ہم اپنی آج کی بات چیت ختم کرتے ہیں۔